السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی حساس اور خطرناک صورتحال پر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جنگ بندی کی پیشکش مسترد اور سخت شرائط، اور سب سے اہم پاکستان کا ایک حیران کن سفارتی کردار۔ کیا واقعی پاکستان اس بحران کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو عام میڈیا نہیں بتاتا۔ ناظرین، حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز کو صاف طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی موقف بالکل واضح ہے، جنگ بندی ہماری شرائط پر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ایران اب کسی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ بظاہر مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ یہی تضاد اس پورے بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کی ان اہم شرائط کی طرف جو اس نے جنگ بندی کے لیے رکھی ہے۔ ایران کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے سائنسدانوں اور فوجی شخصیات پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ یہ ایک بنیادی سیکیورٹی مسئلہ ہے۔ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں رہا، خاص طور پر جوہری معاہدے کے بعد، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کیا۔ تو ایران کو یہ پیغام ملا کہ عالمی معاہدے بھی غیر محفوظ ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا ہے تو اس کا مالی ازالہ بھی کیا جائے۔ یہ ایک مشکل مگر اہم مطالبہ ہے۔ ایران اپنے علاقائی اتحادیوں کو دفاعی نظام کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ انہیں خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی سب سے بڑا تضاد ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی تیل سپلائی کی شاہراہ ہے۔ اگر ایران اس پر مکمل اختیار چاہتا ہے تو یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایران اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی عالمی طاقتوں کی جنگ ہے۔ امریکہ، چین، روس، یورپ۔ ایران پر دباؤ ڈالنا دراصل چین اور روس کے اثر کو روکنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن کر رہا ہے۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل شطرنج ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ پاکستان کا کردار کیا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ سب مسلسل عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ٹیلی فونک سفارتکاری کے ذریعے تہران، ریاض، ابوظہبی، استنبول اور اسی طرح برسلز، یعنی جتنے بھی اہم علاقائی کردار ہیں یا علاقائی ممالک ہیں، سب سے رابطے کیے گئے ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق پاکستان کی کوششوں سے ایران کے 2 اہم رہنماؤں کو ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا، جن میں عباس عراقچی اور محمد باقر قالیباف شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی سمجھی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا کردار ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کے مطابق پاکستان کے ذریعے ایران تک مثبت پیغامات پہنچائے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر امریکہ کا خصوصی نمائندہ اس طرح کہہ رہا ہے، اور اسی طرح ایک 15 نکاتی امن منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کے مطابق اب براہ راست مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی ابھی تک مذاکرات کا جو سلسلہ تھا یہ بالواسطہ تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات ممکنہ طور پر پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔
یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سفارتی موقع ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کیا جنگ ہوگی یا امن؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف سخت موقف ہے، اعتماد کی کمی ہے، لیکن سفارتکاری جاری ہے۔ اگر پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک اس مہم میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگی، ورنہ یہ تنازع پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تیل کی قیمتیں بڑھے گی، معیشتیں متاثر ہوں گی اور خطہ مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایران اپنی شرائط پر قائم رہے گا؟ کیا امریکہ پیچھے ہٹے گا؟ اور کیا پاکستان واقعی امن قائم کروا سکتا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔